مصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب وعف اللحى رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر فطرت کی چیزوں کو بیان کیا ہے، یعنی پیدائشی، یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے، یہ ہر انسان کے ساتھ لاحق ہے، یہ کامن سی چیز سب کے لیے، وہ انسان کی فطرت انسان کی پیدائش کے ساتھ خاص ہے۔ ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، بعض احادیث کے اندر 10 کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جیسے بغل کے بال ہیں، زیر ناف ہیں، ناخن ہیں، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈال کر کے صاف کرنا ہے نا، داڑھی کا بڑھانا ہے، مونچھ کا تراشنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے فطرت میں داخل ہیں۔ ان فطرت کی چیزوں میں سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے دراصل 2 چیزوں کا خاص طور سے تذکرہ کروں گا، مختصر، ایک داڑھی کا اور ایک مونچھ کا، اور اسی مناسبت سے میں نے حدیث پڑھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کاٹو اور داڑھی جو ہے بڑھاؤ۔ تو داڑھی کو بڑھانا چاہیے اور مونچھ کو تراشنا چاہیے، یہ ایک فطرت کی چیزوں میں سے ہے ہمارے۔ سائنسی اعتبار سے اس کے فوائد جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے تعلق سے۔ دینی اسلام کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو داڑھی جو ہے بڑھانا چاہیے، اس کو کلین کر دینا، صاف کر دینا، یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، نہیں بھی رکھے تو چلتا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ۔ اس حکم کی خلاف ورزی جو بھی کرے گا وہ گنہگار ہے، نبی کی بات کو ٹھکرانے والا ہے وہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اگر معمولی لگ رہا ہے تو ایک واقعہ سناؤ، بڑا مشہور واقعہ، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، لیفٹ ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ حکم کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کہا نہیں کھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، زندگی بھر تو نہ کھا سکے، زندگی بھر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا اپنا، زندگی بھر ہاتھ نہیں اٹھا سکا، حالانکہ دکھنے میں ایک معمولی سی چیز، کھانا سیدھے ہاتھ کے بجائے لیفٹ سے کھا رہا تھا، بس اتنی سی بات ہے نا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نبی کی بات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی کی بات کو نہ سمجھنا، نبی کی بات کی اطاعت نہ کرنا، نبی کی بات کو ٹھکرا دینا اور اس کے غلط ہیلے کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ ہے تو ہے، ویسا ہی کرنا چاہیے۔ رہ گئی بات داڑھی کی، اب مونچھوں کی بات میں کروں تو مونچھوں کو کاٹنا چاہیے، پورا صاف کر دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے، کاٹنے کی بات ہے تو مونچھوں کو کاٹنا چاہیے۔ اب اس میں تو ہمارے بہت سارے بھائی اس میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ بغل کے بال ہیں، زیر ناف ہیں، ناخن ہیں، اور اسی طریقے سے مونچھیں ہیں، ان سب کے تعلق سے ایک مدت بتلا دی گئی ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے نا، اس سے زیادہ نہ ہو وہی بہتر ہے۔ 40 دن حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے۔ اگر کسی کا مونچھ ایسا ہے 20 ہی دن کے اندر بڑا ہو جا رہا ہے تو اس کو 20 دن کے اندر ہی کاٹ لینا چاہیے۔ میں اسی پر زیادہ آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے بھائی مونچھ اتنی بڑی بڑی کر لیتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پھر کیسے کھانے پینے میں وہ پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مونچھ ہے اور ناک ہے، وہاں سے ہم سانس لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، ہے نا، اور پھر اس کے بعد ہم گلاس میں پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، تو کیا انداز رہتا ہوگا ساری چیزیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ باطنی طور سے بھی پاک صاف رہے، ہے نا، اور ظاہری طور پر بھی پاک صاف دکھائی دے، باطنی طور پر بھی صاف ستھرا اچھا ہو اندرونی طور پر، اور ظاہری طور پر بھی وہ پاک صاف ستھرا اچھا دکھے، اپنے آپ کو اچھے سے رکھے۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کے اندر کیا فرمایا
پاکی نصف ایمان ہے. سوچیے، پاکی صفائی یہ نصف ایمان ہے. دین اسلام کے اندر ہمارے کہا گیا، اور اگر ہم ہی ہر طریقے سے پاکی نہیں حاصل کریں گے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، پھر مسلمان کیسے؟ تو ان باتوں کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.